نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی خیر خواہی بہت ہی زیادہ پسند ہے اور خیر خواہی کی مثالیں لاجواب ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں چونٹیوں کی بل آئی، چونٹیاں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ ان چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھی چونٹیوں سے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں تم اپنی اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے روند دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی، جو بالکل نا نظر چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کے اس خیر خواہی پر کہ اس نے اپنے ساتھ جڑے ہوئے معاشرے کی فکر کی، انہیں مصیبت سے نکالنے کے لیے انہیں آواز دی، اللہ کو یہ اس قدر پسند آیا، اللہ نے اس چونٹی کا بول بھی قرآن پاک میں ذکر فرما دیا۔ اس چونٹی کا تذکرہ رہی دنیا تک، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا۔ جو ایک چونٹی جو جاندار ہے، اشرف المخلوقات نہیں، اس نے خیر خواہی کی، اللہ نے اس کا ذکر کر دیا قرآن پاک میں۔ اگر انسان، اشرف المخلوق انسان کی خدمت کرے گا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کس قدر انسان سے خوش ہوں۔ دوسری مثال ہے تو تھوڑی سی عجیب لیکن ہے بہت عمدہ اور کارآمد، وہ یہ کہ قانون فطرت ہے، لوگ ذمہ دار کسان اپنی کھیتی باڑی کو اچھے سے اچھا کرنے کے لیے، پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے وہ حیوانوں کے گوبر کو اپنے کھیتوں میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ گوبر اس کھیت کے اندر جا کر کھاد کا اور طاقت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کھیت کی فصل اچھی ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک گندگی نجاست وہ ایک فصل کے ساتھ جب جڑ جاتی ہے، اس فصل کو اس قدر فائدہ دیتی ہے کہ پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ کھاد کا سبب بن جاتی ہے۔ اور یہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی اگر یہ دوسرے انسان کو فائدہ نہیں دیتا، اس کی ترقی کے لیے کوشاں نہیں ہوتا، اس کے لیے معاون اور مددگار نہیں بنتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نجاست سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ایمان والے کے دل میں، انسان کے دل میں انسانیت کی محبت اور قدر ہوتی ہے، یہ اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہر کوئی جانتا ہے، اور ان کی حکومت اور حکمرانی کو بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک دفعہ وہ دوپہر کو سوئے ہوئے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، ان کی باندی ان کو پنکھا جل رہی تھی، ہوا دے رہی تھی، تو آخر انسان ہے، کمزور ہے، وہ باندی تھکی ہوئی تھی تو پنکھا جلتی جلتی وہ سو گئی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب یہاں پر خلیفہ وقت ہے، حکمران ہے اتنی بڑی سلطنت کا، ان کی آنکھ کھلی کہ باندی سوئی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے پنکھا لیا اور اس کو ہوا دینا شروع کر دی۔ باندی کافی دیر سونے کے بعد جب اٹھی تو پریشان، گھبرا کر اٹھی، آج میری خیر نہیں کہ خلیفہ وقت کو ہوا دینے کی بجائے وہ مجھے ہوا دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ تم گھبراؤ مت، جیسے تم انسان ہو ویسے ہم انسان ہیں، جیسے ہم پر نیند غالب آ گئی اور ہمیں ہوا کی ضرورت تھی، تم بھی انسان ہو، تمہارے اوپر نیند غالب آ گئی، تمہیں بھی ہوا کی ضرورت تھی، لہذا میں نے آپ کو ہوا دے دی۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ایک دن اپنی دکان پر گئے اور ظہر کے وقت ہی اپنی دکان بند کر کے واپس آ گئے۔ ان کے پاس کپڑے کا کاروبار تھا،
تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنی جلدی دکان مارکیٹ سے واپس کیوں آ گئے، آپ نے تجارت پورا دن کیوں نہیں کی؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ آج موسم صاف نہیں، بادلوں کی وجہ سے میرے کپڑے کی پہچان ہونا مشکل ہے، گاہک نے آ کر جو کپڑے کی نوعیت اور اس کا کلر، اس کی ویرائٹی چیک کرنی ہے، ہو سکتا ہے اسے دھوکہ لگ جائے، اس لیے میں نے دکان بند کر دی تاکہ اس موسم کی خرابی کی وجہ سے کسی کو دھوکہ نہ لگ جائے۔ فاتح مصر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر فتح کر کے واپس لوٹے تو ان کے خیمے کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دیے اور بچے نکال لیے۔ اب فاتح مصر ہیں، مصر کو فتح کر کے آ رہے ہیں، انہوں نے پورے لشکر کو کہا چلو اپنے خیموں کو اکھاڑو اور واپس چلتے ہیں، لیکن اپنا وہ خیمہ جس میں کبوتری نے انڈے دیے اس خیمے کو اسی جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے کہ میری وجہ سے مخلوق خدا کو تکلیف نہ ہو۔ فاختہ کو عربی کے اندر فسطاط کہتے ہیں، فسطاط۔ آج بھی وہاں پر ایک شہر موجود ہے جو اس نام سے موجود ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانور کی خاطر اپنے خیمے کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ ایسے ہی سب سے اہم ترین مثال وہ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کے خلاف کہا، اللہ کے حکموں کے خلاف چلی، اس عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ مخلوق خدا ہے، اشرف المخلوق نہیں، مخلوق خدا سمجھ کر کہ یہ پیاسا ہے، اس کو پانی کی پیاس، اس کو پانی پلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش بھی کر دی اور ان کے اس واقعہ کو قیامت کے لیے محفوظ بھی کر دیا۔ یہ چند مثالیں میں نے اس لیے پیش کی ہیں کہ ہمارے اندر بھی مخلوق خدا کی خدمت کا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔